اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ یونس کے 9ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلے رکوع کا خاتمہ اس بات پہ ہوا تھا کہ جادوگر فرعون کے حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کی خاطر میدان میں آ گئے اور انہوں نے اپنے جادو کے مظاہرے کی خاطر اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی۔ جادو کی وجہ سے وہ تخیل میں بھاگتی دوڑتی نظر آئیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ تم بنا کے لائے ہو یہ جادو ہے، اور اللہ تعالیٰ ابھی اس کو باطل فرما دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حق بات کو اپنے کلمات سے حقیقت ثابت کر دیتے ہیں۔ اس مقابلے میں جادوگر مغلوب ہوئے اور ایمان لے آئے، لیکن فرعون اور اس کے ہم نوا سرداروں پہ کچھ اثر نہ ہوا۔ آئیے مطالعہ قرآن کا آغاز اس دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بدولت ہم سب کو قرآن کریم کا صحیح مفہوم عطا فرمائے۔ سورہ یونس رکوع نمبر 9، جو کہ آیات 83 سے 92 پہ مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ، بس نہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر سوائے ان کی قوم کی کچھ ذریت۔ الا خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، فرعون اور اپنے سرکردہ کے خوف سے کہیں وہ انہیں فتنے میں ڈال دیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، بے شک فرعون بڑا زوراور تھا زمین میں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا۔ انڈر لائن لفظ ہے لعالٍ، بہت چڑھ گیا تھا، اٹائرنٹ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے تھوڑے سے لوگ ہی، جن میں سے اکثریت نوجوان بچوں کی تھی، وہ ایمان لائے۔ یہ لوگ بھی فرعون سے ڈرتے رہتے تھے کہ اگر اسے کہیں پتہ چل گیا تو وہ انہیں ضرور کسی نہ کسی مشکل میں مبتلا کر دے گا۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ فرعون اس سرزمین میں حاکم تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ اپنے جادوگروں کے مقابلے میں ہار جانے اور اسلام قبول کر لینا اس سے بالکل ہضم نہیں ہوا تھا، اور وہ آپے سے باہر ہوا جا رہا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، اے قوم اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ تعالیٰ پہ، فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُسْلِمِينَ، تو اسی پہ توکل رکھو اگر تم مسلمان ہو۔ فرعون اور اس کی حکومت کے ہتھکنڈوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کے لوگ آئے دن کسی نہ کسی مشکل کا شکار ہوتے رہتے تھے۔ ان مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں توکل کی تلقین کی۔ توکل سے مراد ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جانا نہیں ہے، بلکہ کسی بھی کام کو اپنی بساط بار کوشش سے کرنا اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 13 میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، اور اللہ تعالیٰ پہ چاہیے کہ توکل کیا کریں ایمان والے۔ اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ الاحزاب آیت نمبر 48 میں ارشاد ہے، توکل رکھے اللہ تعالیٰ پہ اور کافی ہے اللہ تعالیٰ بطور کارساز۔ وَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو ان لوگوں نے کہا ہم نے اللہ پہ توکل کیا۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے ہمارے رب نہ بنا دے ہمیں فتنہ ظالم قوم کے لیے۔
وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت سے کافروں کی قوم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت پر ان کی قوم نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا اور رب کریم سے دعا کی کہ وہ انہیں فرعون اور اس کے ہم نوا ظالم لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں، اور اپنی رحمت اور کرم نوازی کے ساتھ انہیں اس کافر قوم سے نجات دے۔ نجات اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہی ممکن ہے، اور یہ انہیں ملتی ہے جو اپنے رسول کے ساتھ حق پہ قائم رہتے ہیں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، بس ہم نے نجات دی آپ کو اور جو آپ کے ساتھ تھے اپنی رحمت سے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کی طرف کہ تم اپنی قوم کے لیے مصر میں کچھ گھر ٹھہرا لو۔ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اور بنا لو اپنے گھروں کو قبلہ اور قائم کرو صلاۃ۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دیں مومنین کو۔ تبوا بساؤ، موافق بناؤ، سیٹل۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں ہی کچھ گھر متعین کر لیں، انہیں قبلہ رکھیں اور صلاۃ قائم کریں، اور یہ بات ماننے اور اس پہ عمل کرنے والوں کو بشارت دیں۔ وقال موسیٰ ربنا، اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے، اے ہمارے رب، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، آپ نے دیا فرعون اور اس کے سرکردہ کو زینت اور اموال حیات دنیا میں۔ ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے ہمارے رب اس لیے کہ وہ بھٹکا دیں آپ کی راہ سے۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا، اے ہمارے رب ملیا میٹ کر دیں ان کے مال اور کڑا کر دیں ان کے دلوں کو، حتیٰ یراؤ العذاب الحلیم، پس نہ ایمان لائیں حتیٰ کہ وہ دیکھ لیں عذاب المناک۔ اطمس مٹا دیں، ابلیٹریٹ، اشدد سخت کر دیں، شدت ڈال دیں، ہارڈن۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کریم سے عرض کی کہ اے ہمارے رب، آپ نے اپنے قانون کے مطابق فرعون اور اس کے سرکردہ ہمنواؤں کو مال و دولت اور طرح طرح کا سامان زینت دے رکھا ہے، اور یہ لوگ ہیں کہ بجائے شکر کرنے کے لوگوں کو آپ کی راہ سے بھٹکانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ ان کے مال و دولت کو تباہ کر دیں اور ان کے دلوں کو اس قدر سخت کر دیں کہ یہ کبھی ایمان نہ لائیں، یہاں تک کہ ان پہ کوئی مادی یا نفسیاتی عذاب آ پڑے اور یہ اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھیں۔ قال قد اجیبت دعواتکما فاستقیما، فرمایا اجابت ہوئی تم دونوں کی دعا، پس دونوں استقامت رکھو۔ ولا تتبعن سبیل الذین لا یعلمون، اور نہ اتباع کرنا ان کی راہ جو علم نہیں رکھتے۔ اجیبت قبول کر لی گئی، دعا کا جواب دیا گیا، ریسپونڈڈ، آنسرڈ بیک۔ تتبعن پیروی کرنا، فالو۔ رب کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ ثابت قدم رہیں، حالات کا مقابلہ پامردی کے ساتھ کریں اور کبھی بھی لا علموں کی راہ کی پیروی نہ کریں۔ قرآن کریم میں بیان شدہ حقائق کے مطابق اتباع صرف اس کی جا سکتی ہے جو خود ہدایت یافتہ ہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 21 میں ارشاد ہے، اتباع کرو ان کی جو نہیں سوال کرتے تم سے کسی اجر کا اور وہ خود ہدایت یافتہ ہے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر، ہم نے پار اتار دیا بنی اسرائیل کو باہر سے۔
फ़अत्बअहुम फ़िरऔन वजुनूदुहु बग़यन वअदवा, तो उनका पीछा किया फिरौन और उसकी सिपाह ने बगावत और तअद्दी से। हत्ता इज़ा अदरकहुल गरक, हत्ता कि जब अदराक हुआ गर्क होने का, काला आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, बोला मैं ईमान लाया कि नहीं है कोई इलाह सिवाय उसके जिस पे ईमान लाए हैं बनु इसराइल, वाना मिनल मुस्लिमीन, और मैं मुसलमानों में से हूँ। जावाजना, हमने गुजार दिया, वी टुक अक्रॉस, अदरका, उसे आ लिया, ओ टुक हिम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुक्म रब्बी अपनी कौम को मिस्र से लेकर निकल पड़े। अल्लाह ताला ने अपनी मेहरबानी से उन्हें एक आबी रुकावट से पार उतार दिया। फिरौन ने अपने सिपाह को लेके बड़े शद्दोमत के साथ बनी इसराइल का ताक़ुब किया, और जब बनी इसराइल उस आबी रुकावट में से बने हुए रास्ते से गुजर रहे थे तो उनके पीछे पीछे फिरौन भी उसी रास्ते पे हो लिया। अल्लाह ताला के हुक्म से अतराफ का पानी उन पे उमड़ आया और लोग डूबने लगे। जब फिरौन पानी में डूबने लगा तो बोल उठा, मैं ईमान लाया हूं जिस पे बनु इसराइल ईमान लाए हैं और उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और मैं भी मुसलमानों में से हूं। लेकिन अब पछताए क्या होत जब चुग गई चिड़ियां खेत। और आना वक़द अवसैत क़ब्ल व कुन्त मिनल मुफ़्सिदीन, क्या अब तहकीक तू नाफरमानी करता रहा इससे पहले और रहा फसाद करने वालों में से। फल जो मानो नजी का बेबहताने का लिताकूना लिमन खल्फा का आया, आज हम बचाए देते हैं तेरे बदन को ताकि तू हो जाए एक निशानी अपने बाद आने वालों के लिए। वइन्ना कसीरम मिनन नास अन आयातिना लगाफिलून, और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों से गाफिल रहते हैं। बेबादाने का तुम्हारा बदन, इन योर बॉडी। तौबा का वक्त मौत वारद होने से पहले तक का है। अंजाम को सामने देख के ईमान लाने की कोई हकीकत नहीं है। फिरौन को भी जवाब दिया गया कि अब ईमान लाते हो जबकि इससे पहले तुम सरकशी और फसाद ही करते रहे। आज हम तेरे बदन को महफूज कर देंगे ताकि वो तुम्हारे बाद आने वालों के लिए एक सामान्य इबरत हो। फिरौन की लाश चंद सदियां पहले दरियाफ्त हो चुकी है और आज भी म्यूजियम में बड़ी दीदा इबरत है। किस्से मूसा और फिरौन में बहुत सी निशानियां और नसीहत आमेज चीजें हैं, लेकिन अक्सर लोग इसे एक तारीखी वाकया समझकर कोई सबक हासिल नहीं करते। फिरौन एक शख्स का ही नाम नहीं बल्कि एक ऐसा किरदार और एक ऐसी तर्ज फिक्र है जो आज भी हमारे मुआशरे में तकरीबन हर दर्जे में पाई जाती है। ख्वाहिश इक़्तिदार और कमजोरों का इस्तेहसाल फिरौनियत नहीं तो और क्या है। जरूरत इस अमर की है कि हम सब अपने अपने गिरेबान में झांके, कहीं हम खुद अपने ही घर वालों के लिए या अपने ही साथियों के लिए फिरौन तो नहीं बने हुए। एक मुख्तसर सा खुलासा इस रुकू का, फिरौन ने अपने मुल्क में बनी इसराइल पे जुल्म सितम का बाजार करम कर रखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कोशिश से उनकी कौम के जो लोग ईमान लाए थे वो भी हर वक्त फिरौन से खौफ सदा रहते थे। इन हालात में उन्हें सब्र इस्तकामत और अल्लाह ताला पे तवक्कल की तलकीन की गई। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर चल दिए। फिरौन ने अपने सिपाह के साथ उनका पीछा किया। अल्लाह ताला ने आबी रुकावट से बनी इसराइल को पार कर दिया, जबकि फिरौन और सिपाह उसी पानी में गर्क हो गए। डूबते फिरौन ने ईमान लाने की कोशिश की, लेकिन बवक्त मौत ईमान लाने की कोई हकीकत नहीं है। उसकी लाश को रहती दुनिया के लोगों के लिए नमूना इबरत बना दिया गया। अल्लाह ताला हम सबको कुरान करीम को सही तौर पे समझने
اور اس پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔